بریک کے بعد خوش آمدید. اب وقت تھوڑا کم ہے, میں کوئکلی سوالات کروں گی. بخاری صاحب پہلے ایک تو معذرت آپ کی, میں نے بات کاٹی تھی, اب آپ مکمل بھی کیجیے گا. عمران خان صاحب عدلیہ کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں انہوں نے, لیکن ساتھ ہی چیف جسٹس کو گورنر پنجاب کے معاملے پہ سو موٹو کی اپیل کر دی. دوسری طرف ہم نے دیکھا گورنر پنجاب نے بھی ایک خط لکھا چیف آف آرمی اسٹاف سے, انہوں نے معاملات کے اندر کہا کہ وہ بھی انٹروین کریں. تو اب جب اداروں کے اوپر اعتبار نہیں ہے اوپنلی, تو خان صاحب جو بھی بات انہوں نے اس دن میر جعفر والی کہی, کل انہوں نے کہا وہ نواز شریف اور شہباز شریف کو کہہ رہے تھے, لیکن لکس لائک کہ عمران خان صاحب کو اس وقت ملکی کسی بھی ادارے کے اوپر اعتماد نہیں ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں اگر الیکشن تک بھی بات جاتی ہے, فوری طور پہ اگر ہوتے ہیں, اس پہ بھی اتفاق تو کسی نہ کسی معاملے پہ کرنا ہوگا. پھر اگر کوئی دھرنا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی مذاکرات اور بات چیت تو کرنی ہوگی. تو کیا کوئی بھی شخص ہوگا یا کوئی بھی وے آؤٹ ہوگا جس پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کمیونیکیٹ گورنمنٹ کر سکے یا معاملات طے ہو سکیں؟ دیکھیے صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے اس وقت. جو منظرنامہ آپ کے سامنے ہے میں آپ کو سم اپ کر دیتا ہوں اپنی وزڈم کے مطابق. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جس کی چھتری کے نیچے 3.5 سال گزارے گئے, اور ہر دوسرے لمحے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے. جس بھی کسی وزیر کی وزارت کے کام کی بات ہوتی تھی تو جواب ملتا تھا ہم اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج ایک پیج پہ ہیں. اب وہ یا تو صفحہ پھٹ گیا ہے یا کتاب تبدیل ہو گئی ہے, کیونکہ پچھلے 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے ٹارگٹ جو ہے وہ فوج کی قیادت ہے. کوئی اس کے بارے میں ابہام نہیں ہے. کوئی مجھے اگر یہ بتانا چاہے کہ نہیں جناب ان کا مطلب کچھ اور تھا, بالکل بے معنی گفتگو ہے, بالکل بے تکی گفتگو ہے. سیدھا انہوں نے جنرل باجوہ کو اس پر ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اور وہ میر جعفر, میر صادق, پتہ نہیں کیا وہ ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں. اور انہوں نے مزید وضاحت فرمائی کہ جو میر صادق تھا وہ جو ہے وہ سپہ سالار تھا اس ریاست بنگال کی فوج کا. اب آپ مجھے سر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف جو گجرانوالہ میں ان کا جلسہ تھا اس کا حوالہ دیکھے کہ انہوں نے تو نام لیے تھے, عمران خان صاحب نے تو نام لے, موازنہ ہو سکتا ہے. جی میں ابھی اس طرف بھی آ جاتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ, میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جناب انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا, انہوں نے بھی جو کچھ کیا وہ غلط تھا اور غلط ہے, غلط رہے گا. اور جو یہ کر رہے ہیں یہ ان تمام تر غلط چیزوں کے اوپر سے گزرنے کی کوشش ہے. آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں, آپ کو چیف الیکشن کمیشن کا استعفیٰ چاہیے. آپ عدالتوں میں انصاف کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ رات کو کیوں کھلتی ہے. رات کو وہ کھلے یا نہ کھلے, لیکن عید والے دن, چھٹی والے دن جا کے وہاں سے ضمانتیں کرا لی جاتی ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی مرضی کا ماحول, اپنی مرضی کے ادارے, اپنی مرضی کے اداروں کے سربراہ چاہیے, تو یہ پھر کون سی ریاست بنے گی, کہاں سے یہ سب کچھ اس طرح سے آرگنائز ہوگا جس پہ عمران خان صاحب خوش ہو سکیں. دیکھیے اگر مریم نے کچھ کہا ہے یا نواز شریف نے کچھ کہا ہے, کوئٹے کے جلسے میں, گجرانوالے کے جلسے میں انہوں نے نام لیے تھے, لیکن انہوں نے نام لے کے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ امریکہ کے کہنے پر آپ نے میری حکومت چینج کی ہے اور آپ غدار ہیں. فرق ہے, کوالٹیٹیو فرق ہے. میں نے جسٹیفائی کسی کو بھی نہیں کیا, نہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. میرے خیال سے ہر سیاسی جماعت کو اور اس کی قیادت کو تھوڑا سا ملک کے جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں, جو ملک کے آئیڈیولوجیکل اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ضامن ہیں, ان کے اوپر ذرا ہاتھ ہلکا کر لیں گے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے. عباسی صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے تو بیانات تھے, لیکن خان صاحب ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. اس کا بخاری صاحب نے بھی بات کر دیا, وہ جو بھی بات کہیں, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک ISPR نے بھی خان صاحب کا ذکر نہیں کیا, لیکن ان کی طرف سے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ان بیانات پہ, سوشل میڈیا پہ جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں ماضی میں کہ اس قسم کا بیانیہ جو اپناتا ہے, علی وزیر آج بھی جیل میں ہے, ایک بڑا سنجیدہ ان کے لیے نتائج نکلتے ہیں. اب اس صورت میں ریٹائرڈ افسران بھی آ کر مذمت کر رہے ہیں جو بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے. تو خان صاحب اس بات کے اوپر اب غور کر رہے ہیں جو کل انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے, یا ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ دھرنوں میں وہ اسی قسم کی باتیں کریں گے؟ ویسے بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں تجزیہ کاروں کو سنتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو گھما پھرا کے ان کی کسی بات کو, جی میرا خیال ہے اس نے اس کو یہ کہا ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہوگا, اگلے دن وہ وضاحت بھی کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب کو کیا تسلی ہوئی ہوگی کہ 24 گھنٹے ان کی بات, ایک کنفیوژن جو لوگوں نے جس سے کریٹ کی. اور نواز شریف تو سیدھا نام لے کے کہتے ہیں. اور بخاری صاحب, نواز شریف کا یہ کہنا کہ آپ نے باجوہ صاحب ججز سے فیصلے کروائے, یہ آپ کو آئین اور قانون کی کھلی مداخلت نظر نہیں آتی؟ آپ کو علی وزیر کی تو بات کرتی ہیں. ایک منٹ رکیے, مجھ سے جواب لے لیجیے گا پلیز. عباسی صاحب ذرا 1 منٹ رکیے. عباسی صاحب 1 منٹ رکیے. آپ جو ہے نا, آپ 1 منٹ رکیے, آپ رکیے 1 منٹ, آپ کو میری بات سننی پڑے گی. آپ میری بات سنیے پہلے. عباسی صاحب صرف ایک پوائنٹ سن لیں, آپ میری بات سنیے. آپ اس طرح نہیں جا سکتے کہہ کے. تجزیہ نگار جو ہے نا اپنے پاس سے کچھ نہیں گھڑتے, شیشہ دکھاتے ہیں آپ کو, شیشہ دیکھ کے برداشت کرنے کی ہمت پیدا کیجیے. کوئی لفظ اپنے پاس سے نہیں کہا, یہ سارے بیانات آپ کے لیڈر کے ہیں.
आहिस्ता बोले, आपको कई बात सुननी पड़ेगी। ये कोई तरीका है? आपके मुंह में जो मर्जी आए आप कह दें, तजिया निगार ये करते हैं, तजिया निगार ये करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? बुखारी साहब आप उनके पॉइंट से इख्तिलाफ कर लें, अब पॉइंट से आप बेशक अगर आप इख्तिलाफ करें तो मुझे अब साहब मेरी बारी है क्या आप एहतराम से ना आप सुने, आप इमरान खान अब्बासी साहब उनको तज्जिया उनकी इंडिपेंडेंट राय है उसको, जबकि नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन अल्ताफ हुसैन जो है की तरह नवाज शरीफ सजा याफ्ता लंदन से ललकारे, वहां से फौज के सरबराहान का नाम ले तो आप कहें कुछ कह दिया नवाज शरीफ ने। मरियम यहाँ पे कोर कमांडर्स का नाम लेके डायरेक्ट धमकियां लगाए, वो आप कह रहे कुछ कह दिया। इमरान खान की बात को सात मोहल्लों से घुमा के अपनी इंटरप्रिटेशन दें। इमरान खान ने अगले दिन कह दिया मीर सादक, मीर जाफर, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, बात खत्म हो जानी चाहिए। जबकि नवाज शरीफ को सजा होनी चाहिए, नवाज शरीफ पे पाबंदी होनी चाहिए, मरियम को और अल्ताफ हुसैन को एक खाते में रखना चाहिए।